طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد و آل محمد. شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اور شب قدر کا احتمال ہے آج. شب قدر حجت خدا سے منسوب ہے، لہذا چلے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں. شب قدر تو آج کا موضوع نہیں، لیکن فقط اتنا عرض کر دوں، شب قدر وہی درک کر پائے گا جو کم سے کم اپنے زمانے کے امام کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھ سکے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس فرش اعزاز سے مل کے پکاریں حضرت حجت بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ماشاء اللہ ودلیلا کیا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. نعرہ صلوات. سہروزہ مجالس شہادت ایام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آج پہلی مجلس ہے، شب 19 رمضان 1446 ہجری ہے. سرنامہ کلام میں
کسی آیت کی نہیں بلکہ حروف مقطعات کی تلاوت کی گئی جو آیت کا ایک جز ہے۔ حروف مقطعات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، کسی بھی مفسر سے اس کی تفسیر پوچھ لیجئے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کی تنزیل کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، لیکن یقین سب کا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے تو باعظمت ہے۔ بس جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب ہے، نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ علی کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو نہ مولا علی علیہ السلام کی ذات کما حقہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پڑھے لکھے مومنین تشریف فرمائے، انتہائی مرکزی قدیم امام بارگاہ ہے، یہاں پر آپ بالکل بچپن سے، بلکہ ہم نے تو ماؤں کی گودیوں سے یا علی و یا حسین کہنا سیکھا ہے۔ کیوں مولا علی علیہ السلام کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ اس ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی اور مثال ہی موجود نہ ہو۔ یہ جو ایک فقرہ ہے یہ کم سے کم 30 سے 35 منٹ کی گفتگو چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو سمجھنا چاہیں تو آپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی فلاں شہر کی مثال یہ، آپ نے ایک شہر نہیں دیکھا، آپ نے ممبئی نہیں دیکھا، کوئی آپ سے کہے گا شاید دیکھیں آپ نے کراچی دیکھا ہے نا، تقریباً ویسا ہے۔ تو ایک مثال موجود ہے سمجھنے کے لیے۔ بزرگان جانتے ہیں، مثلا ہماری جنریشن نے تو علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ انہیں نہیں دیکھا تھا، البتہ ان کی اب مجالس، آڈیوز اور کچھ ویڈیوز اویلیبل ہیں، لیکن ایک مثال دی جاتی تھی کہ دیکھیں اگر آپ نے علامہ طالب دوری صاحب علی اللہ مقامہ کو دیکھا ہے۔ میں بزرگان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کی روح کو ایصال بھی ہو جائے اور بات بھی پہنچ جائے۔ تو اگر آپ نے مثلا علامہ طالب دوری صاحب علی اللہ مقامہ کو دیکھا ہے تو آپ کو مثال سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں یہ ویسے تھے۔ تو دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے سوائے ذات علی بن ابی طالب کے۔ علی وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ علی کی فقط ایک مثال ہے، جہاں محمد نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی مل کے صلوات دے دیں نام محمد مصطفیٰ علی مرتضی اللہم صلی علی۔ تو اس ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کی کوئی ایگزامپل نہیں؟ اس لیے شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام پر کتاب لکھی، اس میں ایک عجب جملہ لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان جملوں کو قبول فرمائیں گے۔ علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں محمد ہم جیسا، ہم کہتے ہیں علی جیسا کوئی دیکھ لاؤ پہلے۔ تو اس انسان کو ہے عبد خدا لیکن کوئی مثال، کوئی ایگزامپل موجود نہیں۔ اس لیے پھر جارج جرداق جو ایک اور کرسچن رائٹر ہے، انہوں نے مولا علیہ السلام کے لیے لکھا کہ انی لست بمسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعیا، چجائے کہ شیعہ ہوں میں تو مسلمان ہی نہیں، لیکن احب علی، اس کے باوجود بھی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ علی سے محبت تمام کمالات اور فضائل سے محبت اور عشق ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شریف النفس انسان کے دل میں ذات علی بن ابی طالب کی محبت ہے، اس لیے کہ علی سے عشق شجاعت سے عشق ہے، علی سے محبت سخاوت سے محبت ہے، علی سے محبت عدالت سے محبت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہ میں مسلمان تو کیا میں شیعہ ہی نہیں؟ میں ایک موضوع کی طرف جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ مجھے بات کرنی ہے کہ قرآن میں کچھ فضیلت کے معیار دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم سے کم 6 معیار دیے فضیلت کے، اور جس معیار پر دیکھ لو سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہو نا، سپوزڈلی غدیر کا اعلان نہ بھی ہو، تب بھی بنتا ہی صرف علی کا ہے کہ وہ محمد کی جگہ پہ بیٹھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر کوئی غدیر کے اعلان کا انکار بھی کر دے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لاجیکلی سوچیے، کیا حضور مکرم کے لیے روایت نہیں ہے
حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتی تھی، بی بی کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، نام حیدر کرار، اللہم صلی علی. جب بھی کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہ، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی تو حضور احترام میں بلند ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے. وہ اجلسہ فی مجلسی، حضور 4 کام فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. اجلسہ فی مجلسی، بی بی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. تو یہ تو حضور نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا کہ خلافت کے غصبی منبر پر کوئی بیٹھ جائے، رسالت کی جگہ پر یا زہرا بیٹھیں گی یا علی مرتضیٰ بیٹھیں گے. تو قرآن میں کم سے کم فضیلت کے 6 معیار ہیں، وہ مجھے عرض کرنے ہیں، جتنے آج ہو سکا پھر ترتیب سے موضوع جاری رہے گا. اگرچہ کہ میں نے کہا کہ سپوزٹلی کوئی دلیل نہ ہو، ورنہ علامہ حلی نے پوری کتاب لکھی جس کا نام ہی الفین. الفین عربی زبان میں کہتے ہیں 2000 پروفز لکھے امیر المومنین کی ولایت اور امامت پر. 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، 2000 دلیلیں مولا علی کی امامت پر. تو 2000 دلیلیں تو کم سے کم علامہ حلی نے لکھ دی. ایک اور رائٹر ہیں جنہوں نے 2000 دلیلیں تو انہوں نے پوری زندگی پر محیط لکھی. ابھی غزوہ بدر کی فتح کا دن گزرا ہے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو پورا غزوہ بیان کرتے ہیں اور علی کو چھوڑ دیتے ہیں. علی کی دشمنی کی حد ہے نا کہ کبھی کبھار کوئی پورا غزوہ بدر کو بیان کرے اور علی کا ذکر ہی نہ کرے. جبکہ بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ فقط جو غزوہ بدر کی شب ہے اس میں علی ابن ابی طالب سے 3000 فضائل ظاہر ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ ایک شب میں 3000 فضائل ظاہر ہوئے. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو میرے لیے پانی کا انتظام کرے، اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ پانی وہاں دشمنوں کے درمیان تک ہوا تو آسان نہیں تھا یہاں سے جانا. اور حضور مکرم کے حکم پر دیکھیں بزرگ علماء کا جملہ ہے کہ تاریخ کے کچھ سناٹے ہیں جو علی نے توڑے ہیں. ان میں سے کہ ایکم یسقین الماء، کون ہے کہ جو میرے لیے پانی کا انتظام کرے؟ کانا یا رسول اللہ، میں. ایک خندق کا سناٹا ہے جو علی نے توڑا تھا. کون ہے جس عین نجس کے مقابل پہ جائے؟ کسی میں ہمت نہیں تھی، انا یا رسول اللہ. تو تاریخ کے کئی سناٹے ہیں جو علی نے توڑے. ان میں سے ایک بدر کا ہے کہ علی مرتضیٰ گئے اور وہاں پر جب پہنچے تو ڈول بھی نہیں تھا. شدید گپ اندھیرے میں دشمنوں کے درمیان کنویں میں اترے، رسول اللہ کے لیے پانی بھرا اور تشریف لا رہے تھے کہ شدید آندھی چلی کہ امیر المومنین بیٹھ گئے ایک جگہ پر. اس کے بعد کچھ آگے بڑھے، پھر ایک شدید آندھی چلی، پھر بیٹھ گئے، پھر کچھ اور آندھی چلی، پھر بیٹھ گئے. اور جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے کہا یا رسول اللہ 3 مرتبہ آندھی چلی، میں تھوڑا سا توقف کرتا رہا تاکہ آپ کی خدمت میں اس پانی کو لے کے پہنچ سکے. حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی، آندھیاں نہیں چل رہی تھیں. سب سے پہلے اللہ نے اسرافیل کو بھیجا تھا آپ کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کے ساتھ. اس کے بعد جب کچھ اور آپ آگے بڑھے تو اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا 1000 ملائکہ کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا 1000 ملائکہ کے ساتھ. آپ تو 3000 ملائکہ آئے علی بن ابی طالب کی خدمت میں. تو لہذا علماء نے لکھا کہ بدر کی جو رات ہے نا، اس میں 3000 مختلف فضیلتیں علی بن ابی طالب کے ذات سے وجود سے ظاہر ہوئی. اس کی تفصیل کبھی اور. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شبلی شمیل انہوں نے لکھا کہ علی وہ نسخہ ہے جس کی کوئی کاپی نہیں. جارج جرداق نے لکھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور شیعہ تو ہوں ہی نہیں، لیکن میں علی سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ علی سے محبت ہر کمال اور خوبی سے محبت ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں جملہ کہنے لگا ہوں. خلیل جبران نے کہا، مولا بیٹا باتیں نہ کریں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں. خلیل جبران نے کہا، توجہ فرمائیے گا، یہاں توجہ رکھیے گا، کہ علی اپنے وقت سے بہت آگے تھے. اس لیے کہ مثلا علی ابن ابی طالب یہ کہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان بہتے ہوئے پانیوں سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. اس وقت کون سمجھ سکتا تھا یہ کہ ان پانیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قدرت رکھی ہے. محمد اللہم صلی علی. کبھی علی ابن ابی طالب سورج سے گفتگو کریں. جی 7 مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سورج سے گفتگو کی.
جس میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب سورج سے گفتگو کی تو حضور مکرم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جنت البقیع میں جا کے دیکھو کہ کون ہے کہ جو سورج سے بات کر رہا ہے. اور لوگ پہنچے تو علی بن ابی طالب سورج سے بات کر رہے تھے، اور سورج نے مولا علیہ السلام کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا اخا رسول اللہ و وصی رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی اور رسول اللہ کے وصی آپ پر سلام ہو. اسی لیے تو صحابہ کو بھیجا تھا کہ سورج بھی گواہی دے دے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ کیونکہ مولا علیہ السلام کے ایام ہے تو میں نے مولا علی کا ہی ذکر کرنا ہے، تو آپ نے بھی ذکر میں ساتھ میں شریک ہونا ہے. یہ با جماعت ذکر ہے، فرادہ ذکر تو ہے نہیں. کیا نماز عشق، وہ کسی نے کہا کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، جتنا بھی کر لیں تو وہ سیراب نہیں ہوتا نا انسان. میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نعرہ حیدری کہہ کر ذکر میں شامل ہو جائیں. جماعت میں کچھ آپ نے کہنا ہے، کچھ خاموش رہنا ہے، کچھ کہتے بھی ہیں اور کچھ سنتے بھی ہیں، ایسے ہی نا جماعت. تو علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو مولا علیہ السلام سورج سے بات کر رہے ہیں اور سورج نے جواب دیا کہ اے رسول اللہ کے بھائی، اے رسول اللہ کے وصی، آپ پر سلام ہو. اب بات تو یہ ہے سمجھنے والی، اس لیے کہ ہر ایک تو اس چوٹ کو برداشت کر نہیں سکتا. اور سورج نے جب یہ کہا وعلیکم السلام یا اخا رسول اللہ و یا وصی رسول اللہ، اور پھر فرمایا یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن و یا عالم کل شیء، اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام، اے ہر شے کے عالم آپ پر سلام. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کفر ہو رہا ہے. تو آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو سورج کیا کہہ رہا تھا علی کو، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا سورج کیا کہہ رہا تھا. اب رسول اللہ نے چونکہ ان کی عقل کو محسوس کیا، اس لیے کہ دیکھیں واقعی عقل میں تو علی آ نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور متول اسے عقل کے میزان میں واعظ، کیوں جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اول سے مراد یہ ہے کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان کا اظہار فرمایا. آخر وہ ہیں کہ چونکہ علی وہ سب سے آخر ہوں گے کہ میرا گود جن کی سر پر، میرا سر جن کی گود میں ہوگا. ظاہر اس لیے کہ میرا علم علی سے ظاہر ہوگا. جو کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ہیں نا، در حقیقت علم رسالت ہے جو لسان مطہر علی بن ابی طالب السلام ظاہر ہو رہا ہے. اس میں مجھے بات کرنی اس لیے کہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا معیار علم ہے جو قرآن نے بتلایا ہے. باطن اس لیے کہا سورج نے علی کو کہ علی وہ ہیں کہ جو میرے رازوں کو چھپا کے رکھنے والا ہے. جو رسول اللہ کے رازوں کا محافظ ہو اسے علی کہتے ہیں. تو جو ہے آپ کی میرے ساتھ ہیں آپ جی. تو اس خاطر ہے کہ خلیل جبران نے کیا کہا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. وہ ایسی باتیں کر کے گئے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اس وقت، لیکن پھر ایک عجب جملہ کہا. اتنا جملہ تو سبھی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. پھر کہتے ہیں لیکن علی کی ذات وہ ہے. میں آج کی ڈیٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے تو پہلے یہ بات کہی کہ علی کی ذات وہ ہے کہ مثلا آج اگر علی 2025 میں بھی ہو نا تو یہی کہا جائے گا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے ہے. بھائی مل کے صلوات دے دو نام ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اس لیے کوئی زمانہ ہی نہیں کہ جو ذات علی بن ابی طالب کا احاطہ کر سکے. تو علی جس زمانے میں بھی ہو، کیونکہ ازل سے ابد تک جی. تو اب اگر قرآن میں دیکھیں آپ کہ فضیلتوں کا معیار کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت کا ایک معیار دیا ہے علم، اس سے پہلے ایک معیار دیا ہے ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو ایمان ہے. اور السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون کیونکہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. اچھا قرآن کی آیتیں میں ہو سکتا ہے کہ ان سے روزہ مجالس میں جس حد تک ہو سکے روزانہ 15-20 آیتیں اس نیت سے بھی پڑھو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حضور مکرم نے فرمایا کہ جو ایک خط قرآن پڑھے تو وہ ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یعنی ایک آیت کو پڑھنا ایک پورے قرآن کے برابر ہے.
یعنی سورہ الحمد میں 7 آیتیں، آپ نے سورہ الحمد سورہ فاتحہ کو پڑھا، 7 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل گیا۔ سورہ قل ہو اللہ احد میں 4 آیتیں، آپ نے سورہ قل ہو اللہ احد کو رمضان میں پڑھا، 4 آیتوں کا نہیں، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملا۔ اور ویسے ہی حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ علی مثلو کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن، علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے سورہ قل ہو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حضور مکرم کا ایک طریقہ تھا۔ یہ بھی اس پر بھی کم سے کم 40-50 منٹ کی گفتگو ہو، لیکن میں 5 منٹ میں پیش کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم میں۔ ہر وہ فضیلت جو آلریڈی مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھی، پھر سے سنیے گا میں نے کیا کہا، کچھ معیار ایسے تھے جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہ میں ثابت شدہ تھے کہ یہ فضیلت کا معیار ہے، ہر معیار کو جوڑ دیا رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ نہ ایسے نہیں سننے والا تھا یہ جملہ۔ مثلا سورہ قل ہو اللہ احد ہر مسلمان قائل ہے کہ 1/3 قرآن ہے، اسی لیے تو ہم سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھتے ہیں مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے، تاکہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے۔ 1/3 قرآن، 1/3 تو ہم سورہ قل ہو اللہ احد کو 3 مرتبہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے۔ کہ یا علی مثلو کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن، آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے قل ہو اللہ احد کی مثال قرآن میں، جیسے قل ہو اللہ احد 1/3 ہے، ویسے آپ کی محبت بھی 1/3 ہے، اس لیے کہ دل میں محبت رکھنا 1/3 ایمان ہے۔ اب آپ کا ایمان ہے انشاءاللہ ساتھ میں، دل میں محبت رکھنا 1/3 ایمان ہے، عمل سے اظہار کر دینا 2/3 ایمان ہے، زبان سے یا علی کہہ دینا پورا ایمان ہے۔ ہر وہ فضیلت کا معیار کہ جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھا۔ سورہ قل ہو اللہ احد کی عظمت کے پہلے ہی قائل تھے۔ کل شب جمعہ آنے والی ہے، روایت کل پڑھنی تھی لیکن آج مولانا نے زبان پر جاری کر دی۔ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر الناس کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر۔ شب جمعہ کی فضیلت باقی، کیونکہ شب جمعہ تو ہر مسلمان اس کی عظمت کا قائل ہے، فرمایا شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ اب موضوع سمجھ میں آیا؟ اگرچہ کہ ایک مستقل موضوع نہیں ہے، اس وقت تو میں 5 منٹ میں سے پیش کر رہا ہوں۔ ہر وہ فضیلت جو آلریڈی مسلمان قبول کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ، توجہ رکھیے گا، میں نے کچھ کہا، خانہ کعبہ، بھئی خانہ کعبہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے نا۔ فرمایا آپ کی محبت اے علی ویسے ہے، آپ کی ذات ویسے ہے، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی انت کعبۃ المستورہ۔ کہیں فرمایا آپ کعبے کی مثال ہے، کہیں فرمایا آپ چھپا ہوا کعبہ ہے، یعنی انڈسکلوز کعبہ۔ ایک ہے وہ ظاہری کعبہ، اس کے بعد آگے رسول نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ انسان سوچتا رہے اور دنگ ہو جائے، النظر الیہ عبادت، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، چونکہ علی آپ چھپا ہوا کعبہ ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آگے فرمایا والحج الیہ فریضۃ، جیسے اس کعبے کا حج واجب ہے، علی کا حج کرنا بھی واجب ہے۔ علی کا حج کرنا واجب ہے، یعنی علی کا قصد کرنا واجب ہے۔ میں بزرگوں کے جملے پڑھتا ہوں، علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقاموں میں، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ان کی مجلس میں جب جاتا تھا تو اس بات کو اکثر کہتے تھے علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ رسول اللہ نے پتہ ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ نے چل کے جانا پڑے گا، مکہ چل کر کراچی میں نہیں آئے گا حج کروانے۔ بات پہنچ رہی ہے بھائی، آپ نے چل کر جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں علی کو امام ماننا ہے تو جاؤ علی نبی طالب کے پاس، علی محتاج نہیں ہے تمہارے کہ تمہارے در پر آئیں گے۔ تو یہ بھی گفتگو مربوط ہی ہے، دیکھیں فضیلتوں کے کچھ معیار ہے نا۔ یہ شب جمعہ کا یا علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر، آپ ویسے ہیں جیسے کعبہ ہے، آپ ویسے ہیں کہ جیسے ایک اور حدیث ذہن میں آئی، فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس۔ آپ کی فضیلت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تشریف لائیے گا، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ آپ کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ہے۔ ماہ رمضان میں بھی شب قدر آتی ہے، فرمایا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی،
کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. شب قدر کی فضیلت بھی رمضان کی باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. تو لہٰذا ساری فضیلتیں سمٹ کر آ گئیں. اس لیے جناب افتخار عارف صاحب نے کہا کہ نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے. امر الہی کا ظہور ہو رہا ہے یہاں پر. نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے اور نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے. اچھا اگر آپ اب بھی علی نہیں کہیں گے تو میں پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کہیں میرے ساتھ. نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے اور علی کے بعد نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے. اور بہت ہی سہل ہے تقسیم دوزخ و جنت. ایک لمحے میں بات کھل جائے گی. بہت ہی سہل ہے تقسیم دوزخ و جنت. جو ان کے ساتھ نہیں جو ان کے ساتھ میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فضیلتوں کے جتنے معیار تھے رسول اللہ نے جوڑ دی علی بن ابی طالب کے ساتھ. مجھے بات کرنی ہے قرآن سے لیکن پہلے بات حدیث پر آ گئی کہ قرآن نے کچھ فضیلتوں کو معیار دیے. ان میں سے جو معیار دیکھ لیں تو اگر بالفرض نہ بھی ہو غدیر کا اعلان تو آپ چیک کر لیجئے. علم کے میدان میں چیک کیجئے. مجھے کوئی خطبہ تو لا کے بتائیے ایسا جیسے نہج البلاغہ کا ہے کسی اور صحابی کا. ایک کتاب لکھی گئی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کے خطبات پر. ان سے پہلے والوں پر ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو کتاب لکھی گئی ہے, چھوٹی سی کتاب ہے جس میں سارے خطبے سارے خلفاء کے, بنی امیہ کے بنی عباس کے سارے خلفاء, ان کے سارے خطبے جو جو اویلیبل تھے اور جو جو کتاب میں لکھے جانے کے قابل تھے وہ اتنی سی کتاب میں آ گئے. تو دیکھ لیں اس کا معیار کیا ہے. اچھا نہج البلاغہ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا پورا علم ہے نہج البلاغہ بس. یہ تو آپ جانتے ہیں نہج البلاغہ مولا علی کے سارے خطبات کا مجموعہ بھی نہیں ہے. کتنے کمپلیشن 10 کمپلیشن تو اب تک نہج البلاغہ کے لکھے جا چکے جس کو مستدرک کے نہج البلاغہ کہتے ہیں. ایک اور کمپلیشن پھر ایک اور کمپلیشن پھر ایک اور کمپلیشن پھر ایک اور کمپلیشن کہ بھئی یہ خطبہ بھی رہ گیا پھر یہ بات بھی رہ گئی یہ خطبہ بھی رہ گیا یہ بھی رہ گیا یہ بھی رہ گیا جمع کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. تو نہج البلاغہ ایک جملہ زبان پر آ رہا ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے کشکول رضی کا نام ہے. اللہ تو اللہ نے قرآن میں کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فضیلت کا ایک معیار ایمان ہے, ابھی بات باقی ہے اس پر انشاءاللہ. دوسرا معیار علم ہے. اللہ نے کہا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اور یقین جانے کا علم کا دعویٰ سب سے مشکل دعویٰ ہے. عبادت کا دعویٰ پھر آسان ہے. یہاں اتنے مومنین تشریف فرمائے اور اللہ جانے کہاں کہاں پر یہ آواز سنی جا رہی ہے. فرض کیجئے کہ میں سب کے سامنے خدا نخواستہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں دعویٰ کروں جناب میری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. عبادت کا میں نے دعویٰ کر دیا نا, آپ مجھے چھٹلا نہیں سکتے اس لیے کہ آپ میرے ساتھ زندگی میں ہوتے نہیں. بھائی آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا یہ صحیح ہے یا غلط. میں نے دعویٰ کر دیا کسی بھی عبادت کا, میں نے رجب شعبان رمضان کے روزے رکھے, آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عبادت کا دعویٰ وہ ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کو ڈینائی کرنا. بھائی میں نے کہا کہ میں لاکھوں ہزاروں چیریٹی کرتا ہوں, آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے. اس لیے کہ عبادت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں, عبادت کے دعوے کے لیے بڑا قریب ہو کر پہچاننا ضروری ہے, تب آ کر ثبوت کے ساتھ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑی لاجیکل بات کر رہا ہوں. تو عبادت کا دعویٰ بڑا مشکل ہے, یعنی عبادت کا دعویٰ آسان ہے, اس کو جھٹلانا بڑا مشکل ہے. لیکن علم کا دعویٰ, ابھی میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی, آپ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں پلٹ کر یہ کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں اور مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں, یہ دعویٰ ناممکن ہے. اس لیے کہ جیسے ہی میں نے دعویٰ کیا اگر تو آپ 1 منٹ میں مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے جو مجھے نہ آتا ہوا. ایک انسان ہوتا ہے, ایک فیلڈ کا عالم ہوتا ہے, ہزاروں فیلڈز کا جاہل ہوتا ہے. اپنی فیلڈ میں بھی ہزاروں شے کا جاہل ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اسی لیے ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا 5ویں امام کا واقعہ, 6ٹھے امام کا واقعہ, 8ویں امام کا واقعہ, جب کوئی ہندی طبیب آیا, جب کوئی یونانی فلسفی آیا, امام سے اس کا مکالمہ ہو رہا ہے, اس نے امام سے پوچھا کہ عالم ہو,
امام یہ نہیں کہتے تھے عالم ہوں، امام کہتے تھے جاہل نہیں ہوں. اس کی ریزن ہے، اس لیے کہ اگر امام کہیں عالم ہو، تو ممکن ہے کہ ایک شے کے عالم ہے، بہت سی چیزوں کا عالم نہ ہو. لیکن امام اگر یہ کہتے کہ جاہل نہیں ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی علم بھی ایسا نہیں. امام رضا علیہ السلام کا جب فرمان ذہن میں آ گیا، علمی سے مناسبت پہ بات ہو رہی ہے، اللہم صلی اللہ. ہائے ہائے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت روئے زمین پر ایسی رکھی ہی نہیں کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو اور جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اگر کہیں پر کوئی یہ سوال، کسی سے بھی کوئی سوال ہو گیا مجھے نہیں معلوم، I don't know، اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم ہو سکتے ہیں. عالم کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی. وہ کوئی آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مجتہد بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اس وقت وہ بات نہیں معلوم، پاسبل ہے. وہ کوئی عالم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے متعین حجت وہ فقط وہ ہے کہ جو جواب میں یہ نہ کہے لا ادری، I don't know. اس کا مطلب بڑا آسان کر دیا نا امام نے. تاریخ میں کبھی کسی نے بھی یہ کہا ہو کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ حجت تو نہیں ہو سکتا. اب سمجھنے کی بات ہے یہ جی. تو علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے. میں کہوں، میں نے عرض کیا کتنی بھی عبادتوں کے دعوے کرا، میں نے اتنی مرتبہ زواری کی، میں نے اتنی حج کی، آپ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے. اس لیے اب جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں مسجد کے نمازی تو بہت مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا، کیونکہ یہ سب سے مشکل دعویٰ ہے. یہ یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا. یہ دعویٰ چلتا رہا. الفاظ کے تھوڑے سے مثلا فرض کیجئے کہ اس وقت امام اسلام نے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہو. صادق آل محمد نے مسجد کوفہ میں، امام رضا علیہ السلام نے دربار خراسان میں، اور ان کے علاوہ جس نے بھی کبھی سلونی کہا، اللہ نے اسی وقت ایسا ذلیل و رسوا کیا. سبت ابن جوزی نے کہا، کل علی نے کہا تھا سلونی، آج میں کہتا ہوں سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا دیکھیے دعویٰ نہیں کریے علی پر سجدہ ہے خالی، ورنہ ابھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس نے سوچا کہ بوڑھی عورت کیا سوال کر لے گی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. سورہ نمل میں اللہ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں نے اپنی سردار سے، اپنی قوم سے کہا ادخلوا الی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، کہ تیرے لیے یہ تو بڑا سوال ہے کہ سلیمان اور چونٹی کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تو نے سلونی کا دعویٰ کیا، یہ بتا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ آپ کے کیا کہنے، چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ میں فضیلت کے معیار پہ بات کر رہا ہوں. چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اس نے کہا تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے یا بغیر اجازت کے آئی ہے؟ آپ تک جملہ اگر میں پہنچا سکا، میں پورا تو کہہ بھی نہیں سکتا، اگر آپ تک پہنچ گیا تو پھر کہیں عرش پہ انشاءاللہ مجلس ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عورت کا اصل مقام تو اس کا گھر ہے، بغیر اجازت کے نکلے تو اس پر لعنت ہو، اگر اجازت کے ساتھ نکلی ہے شوہر کی تو اس کے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، بغیر اجازت کے نکلی تو خود اس پر اللہ کی لعنت ہو. کہ اگر تیرا یہی اصول ہے ہر عورت کے بارے میں تو علی کے مقابلے میں اللہم تو جو ہے آپ کی فضیلت کا ایک معیار علم ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو یہ علم میں نے عرض کیا، اور کہیں کمپیریزن ہو تو پھر بات ہو نا، باقی تو چھوڑ دیجیے. حتیٰ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، انک آف دا نیشن، انک آف دا نیشن، انہوں نے کہا جب روم سے خط آیا حاکم شام کو، ایک شیشی بھیجی اس نے کہ اس میں دنیا کی ہر شے بھر کے بھیجو،
کوئی ایسی شے ڈال کے بھیجو کہ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا کی ہر شے اس کے اندر ہے. انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا سوال ہے. ابن عباس وہاں پر تھے، شاگرد علی ابن ابی طالب. خود ابن عباس کا بیان ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچا عشاء کی نماز کے بعد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی نقطۂ بائے بسم اللہ نے. ہاں تو انہوں نے جب تفسیر بیان کرنا شروع کی تو میں نے اتنا محو ہو گیا اس تفسیر میں. علم علی پہ بات ہو رہی، اس پہ تو اشرا ہو سکتا ہے پورا، کہ میں اتنا محو ہو گیا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کسی اور شے کا. اچانک میں نے سنا کہ فجر کی آواز، اذان آنا شروع ہوئی. میں نے کہا یا علی ابھی تو یہ بسم اللہ کی تفسیر با سے آگے ہی نہیں بڑھ پائی ہے، ابھی تو ہم بائی پر رکے ہوئے ہیں. اب اللہ جانے مولا علیہ السلام کیا کیا راز کھول رہے تھے. اور اس میں تعجب نہیں کیجیے گا، بالکل تعجب نہیں کیجیے گا، یہ ایگزیجوریشن نہیں ہے. خود امیر المومنین کا بیان ہے کہ اگر چاہوں تو جتنی نسلیں گزر چکی ہیں ان کے حالات اور جتنی نسلیں آنے والی ہیں ان کے حالات ہا میم عین سین قاف سے کھول کے بیان کر دو. دیکھیں ابھی قرآن تو ہمارے سامنے ظاہر قرآن ہے نا. ابھی قرآن، اللہ نے قرآن اکیلے نازل ہی نہیں کیا تھا، علی کے ساتھ نازل کیا تھا. قرآن کی حقیقت تو کھلے گی علی کے ساتھ، اور جب علی کا آخری وارث آئے گا جو علی جیسا ہے ان کے ساتھ کھلے گی. ورنہ تو یہ ہا میم عین سین قاف، ابھی میں نے الف لام میم کی تلاوت کی، حروف مقطعات. ابھی حروف مقطعات میں بھی اللہ نے ایک میسج رکھا ہوا ہے. یہ حروف مقطعات میں نے عرض کیا نا، رمضان مبارک کا مہینہ تو جتنا قرآن پڑھے تو پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. حروف مقطعات 5 قسم کے، کچھ ایک حرفی ہیں. نون، بس اونلی نون. اب نون کا کیا مطلب ہے؟ صاد، قاف. یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے. ایک ہوتا ہے جنرل جو فیلڈ میں ہے، ایک ہائی کمان سے اس کے لیے ایک آرڈر آ رہا ہے، لیکن وہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. یہ اللہ نے حروف مقطعات اس لیے بھی نازل کیے تھے کہ تم یہ دیکھو کہ جو قرآن معجزہ ہے نا، یہ انہی حروف کے ذریعے سے بنایا ہے جن کو تم استعمال کرتے ہو. کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. تم ان حروف کو استعمال کرو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، ہم ان حروف کو استعمال کریں تو قرآن بنتا. تو حروف مقطعات ہیں، ایک حرفی ہیں، نون، صاد، قاف. کچھ 2 حرفی ہیں، یاسین، طٰہٰ 2 حرفی ہے، حامیم 2 حرفی ہے. کچھ ہیں کہ جو 3 حرفی ہیں، سب کو یاد ہے، الف لام میم، الف لام را، طٰ سین میم. کچھ ہیں کہ جو 4 حرفی ہیں. دیکھیں قرآن کے حروف مقطعات کو میں نچوڑ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. کچھ ہیں جو 4 حرفی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. کچھ ہیں کہ جو 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. اب یقین جانے کہ مجھ جیسا فقیر بھی اس پر ایک پوری گفتگو تو اس پر ہو سکتی ہے. اچھا، عربی کے حروف تہجی ٹوٹل ہیں 28. حروف تہجی عربی میں کتنے؟ 28. یہ 28 سارے حروف مقطعات میں یوز نہیں ہوئے. حروف مقطعات میں جو حروف یوز ہوئے وہ 28 سارے یوز نہیں ہوئے. کتنے حرف یوز ہوئے؟ 14. ابھی سنا دیتا ہوں. 14 حرف یوز ہوئے حروف مقطعات میں، بس اس کے علاوہ یوز نہیں ہوئے. کون سے حروف یوز ہوئے؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون، میم، سین، کاف، چھوٹی ہا. یہ ریکارڈنگ میں سن لینا بعد میں. 14 حروف ہیں کہ جو یوز ہوئے، 14 کے علاوہ یوز ہی نہیں ہوئے. مثلا صاد یوز نہیں ہوا، صاد یوز ہوا ہے، کاف ہا یا عین صاد. صاد حروف مقطعات میں کہیں یوز نہیں ہوا. غوئیں یوز نہیں ہوا، طائیں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو 14 یوز ہوئے. ابھی وجہ بتا دیتا ہوں. 14 یوز ہوئے. پھر سے کہتا ہوں، صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین، لام، یا، نون، میم، سین، کاف ہے، اور ہا اور قاف. یہ 14 حروف ہیں کہ جو حروف مقطعات میں یوز ہوئے ہیں. ان 14 حروف کو ملا کر جملہ بنانا چاہیں تو یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ ہو. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس راستے کی پیچھے چلنے والے ہیں. مل کے یہ مباحث قرآنی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہیں. اب بس میں اختتام آج کی مجلس کے حد تک آہستہ آہستہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ابن عباس سامنے بیٹھے ہوئے،
میں نے کہا یہ ایگزیجوریشن نہیں کہ ابھی با سے تفسیر آگے نہیں بڑھی. سمجھ میں آ رہی ہے نا ابا؟ فجر کی اذان ہو گئی کہ یا علی ابھی تو یہ با سے تفسیر آگے نہیں بڑھ پا رہی, پوری رات ہی گزر گئی, تو کتنی راتیں اور چاہیے؟ مولانا نے کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت, اگر چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے 70 اونٹوں کی پشتوں کو بھرتا رہو اور ختم نہ ہو تفسیر. یہ ابن عباس بیٹھے ہوئے کہا حاکم شام کے یہاں پر روم خط آ گیا, اس میں کچھ ایسی چیز بھر کے بھیجو جو ہر شے اس میں آ جائے. سمجھ نہ آ رہا ہے ان سوال کیا ہے. ابن عباس نے کہا اس میں پانی بھر کے بھیجو, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا, ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے. جب تم سمندر کا پانی اس میں بھر کے بھیج دو گے, اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہر شے کائنات کی, ہر شے دنیا کی اس میں بھر کے بھیج دی. تو جو ہے بات آپ تک پہنچ رہی ہے, میرے ساتھ چلیں گے ایک منزل تک اور. حاکم شام نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پانی بھر کے بھیج دو تو اس میں ہر شے آ گئی. کہا یہ تم نے سیکھا کہاں سے؟ کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے. کہا تم میں اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہا اتنا جو شیشی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا سلونی کا دعویٰ علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا؟ اور پھر یہ جو دعویٰ کیا میں نے عرض کیا, چاہے 5ویں امام نے کہا ہو چاہے 6ٹھے امام نے کہا ہو, یہ سب کا سب اصل میں علم علی بن ابی طالب ہے. جو امام باقر علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام علیہ السلام, ان سب کی زبان مطہر سے جو جاری ہو رہا ہے. اور ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھیں نا تو اس میں ایک بات اور لطافت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک ڈیبیٹ ہو رہی ہو, لمبی بات چل رہی ہے. یہ تو ہم جیسے جاہلوں کا ہوتا ہے, کہہ رہے وہ کنونس ہی نہیں ہو پا رہا, ایک بات کہی تو پھر اس نے کچھ کہا, پھر ہم نے کچھ کہا. ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں 1 لائنرز, ایک جملہ کا بات ختم. یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے نا تو ان کے 1 لائنرز کیا ہوں گے. کئی مہینوں کے جو مسئلے ہیں نا جو حل ہی نہیں ہو رہے, اب لوگ سوچ رہے ہیں کیسے حل ہوگا. امام رضا پہنچے, ایک جملہ ختم. کراچی میں وہ آبادی بھی ہے, مسیحی آبادی, اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں بلند باقائے باہمی کے تحت. تو ایک سوال وہاں خراسان میں ہوا, کرسچن پریسٹ نے جو آگے پوچھا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب مسلمان مولویوں سے, البتہ وہ درباری تھے, ان سے مامون نے مناظرہ کروا دیا. اچھا مامون ٹھیک ہے دشمن اہل بیت, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہے تو دشمن اہل بیت لیکن اس کو اچھا لگتا تھا علم دوست, مطلب سامنے کوئی علمی گفتگو ہو جائے. اب اس کو کیا پتا تھا کہ سارے کھوٹے سکے. اس نے پوچھا کہ کیا عیسیٰ کو مانتے ہیں آپ؟ کون مسلمان کہے گا کہ میں نہیں مانتا؟ جواب ایک ہی کہ میں مانتا ہوں. جیسے کہا میں مانتا ہوں یا ہم مانتے ہیں. اسے پلٹ کر کہا لیکن میں تو آپ کے محمد کو نہیں مانتا. ایک حضور پر صلوات بھیجیے گا پہلے, اللہم صل علی. بات ایک جگہ پہنچا رہا ہوں میں. تو پھر آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے, آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن میں حضور کو نہیں مانتا. میں نام نہیں لوں گا بار بار. تو اسے مانیں جیسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو, کیوں نہ اس پر آ جائیں جیسے دونوں مانتے ہو. دیکھیں ہمیشہ کامن گراؤنڈ پر آنا کوئی حق پر آنا نہیں ہوتا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ اختلافات کو, وہ آپ نے پرامن بقائے باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ہونا ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی پوائنٹ پر آنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر آئیں. یہ تو حضور مکرم کو اللہ تعالیٰ نے کہا, کافروں نے آ کر کہا تھا کہ ہم کیوں جھگڑا کر رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں, ایک دن آپ ہمارے بتوں کی کر لیں. جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تولا شروع کر دیتے ہیں, آپ تبرہ چھوڑ دیں. کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا تھا.
یہ تو شب 19 کے اعمال میں ہے، شب 21 کے بھی نہیں، شب 19 کے خاص اعمال میں، آج کی شب کے کوئی اور عمل کر سکے نہ کر، اللہم لن قتلت امیر المومنین، یہ شب 19 کے اعمال میں خاص ہے، اس لیے میں نے آج ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک تسبیح نکالنا. تو آیت نازل ہو گئی. ایسا کرتے ہیں ایک دن نہ صحیح، ایک ہفتہ، ایک سال. چلیں پہلے ہم کر لیتے ہیں آپ کی خدا کی عبادت، پھر آپ کر لیں، معاملے کو رفع دفع کریں نا. انٹلیکچولی تو بظاہر اچھی بات لگ رہی ہے، بات تو معقول کر رہے ہیں بھائی. اللہ نے سورہ نازل کیا، قل اے رسول آپ کہہ دیں یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں مان سکتا ان کو جن کو آپ مانتے ہیں. کانٹیکٹ سمجھتے جائیے گا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نہیں آپ علی کو ویسے مان سکتے ہیں جیسے ہم مان رہے ہیں. بیسٹ ہیومن بینگ ماننا الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے حجت ماننا اور بات ہے. فرق ہے اس میں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہیں میں کبھی فیوچر میں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم کر رہے ہو. نو چانس. موقف کلیئر رکھو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں تم مانو گے اس خدا کو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تو اب کیا کریں؟ لڑیں مریں ایک دوسرے کو ماریں؟ نہ. پیسفل کو ایگزسٹنس. لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ہے پالیسی قرآن کی. یار کیا کہنے آپ سمجھ میں آگئی؟ ہاں کچھ اصولی مباحث بھی حل ہوتے جائیں نا آہستہ آہستہ سے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں؟ آپ تو مانتے کہ لیکن میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نہیں مانتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ بھئی اس کامن گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں. اب یہ مسلمان پریشان. جواب کیا ہے بھائی اس کا؟ اچھا یہ بتلائیے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ مجھے ایمان سے بتانا آپ کا عقیدہ کیا ہے. زندہ ہے نا؟ اور حضور کا وفات پا گئے، ظاہری طور پر تو وفات پا گئے، جبھی تو ہم 28 سفر کی مجلس کرتے ہیں. بھئی حضور وفات پا گئے نا، کا تو اسے مانے جو زندہ ہے یا اسے مانے جس کی وفات ہو گئی. ایک فادر ولیم آتے تھے پہلے لاہور میں، اور وہ کیونکہ اس زمانے کے حالات بھی بہتر تھے، ڈائیلاگ بھی ہو سکتا تھا، تو وہ آتے تھے اور وہ آ کر مختلف علماء سے گفتگو بھی کرتے تھے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس زمانے میں ہوتے تھے، تو وہ انہیں فادر زیدی کہتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ اگر فادر ولیم نے فادر زیدی یعنی مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ چلیں آپ عیسیٰ کو اور مہدی دونوں کو مانتے ہیں نا، لیکن ایک انسان ہے کہ جو سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، تو آپ پتہ کس سے پوچھیں گے؟ اور کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ بھئی دیکھیں آپ کے جو امام ہیں وہ تو پردہ غیبت میں ہے نا، ان کی زندگی تو سامنے نہیں ہے ابھی، لیکن عیسیٰ کی زندگی تو اللہ نے خود قرآن میں لکھی ہوئی. تو ایک جو جاگ رہا ہے اور ایک جو سو رہا ہے، تو آپ کس سے پتہ پوچھیں گے؟ کیا کہنے جب مولا علیہ السلام کی جانب سے کوئی علم خیرات میں عطا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جو سو رہا ہے اس سے پوچھیں گے. کہا یہ تو آپ نے لاجیکل بات کر دی، دیکھیں بات غلط کی آپ نے. کہا نا اس سے اس لیے پوچھیں گے جو جاگ رہا ہے نا، وہ بھی اس انتظار میں کہ سونے والا اٹھے تو میں اپنا پتہ اس سے پوچھوں. بات کو میں جی. اچھا پھر یہ بتلائیے کہ اگر عیسیٰ آپ کے مطابق چونکہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ آسمانوں میں. اور مہدی کہاں ہے؟ کہ زمین میں. تو پھر آسمان والا زیادہ محترم ہوا یا زمین والا؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے پوچھا گیا. اب دیکھیں جب اللہ نے فضیلت کا ترازو رکھا تو ایک طرف مہدی ہوں، دوسری طرف عیسیٰ، تو ان کا پلڑا اتنا اوپر چلا جائے مہدی کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. ہم کیا کریں؟ اب وہ آ کے پوچھ رہے عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہم مانتے. کہا میں نہیں مانتا آپ کے نبی کو. اب بات یہاں رک گئی. مامون نے کہا جواب کیا اس کا؟
کہ حضرت جواب تو نہیں پتا ابھی، 3 دن کی مہلت چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، ہوتا ہے کبھی انسان کو جواب نہیں معلوم ہوتا، کبھی تھوڑا ٹائم دے دیں، جواب آپ کو بتائیں گے. اوکے. اب یہ تو خالی علی ابن ابی طالب ہے نا، پڑھ چکا ہوں یہ اشعار ایک موقع پر، لیکن چلیں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، اور علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب. جی 3 دن کی مہلت دے دیں. اچھا مامون کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اسلام سے، لیکن چونکہ وہ خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے، تو اگر اسلام ہی نہ رہا تو خلافت کہاں سے رہی؟ اس لیے بھائی جواب چاہیے. 3 دن بعد وہ جمع ہوئے کا جواب مل گیا. میں علم پہ بات کر رہا ہوں، اہل بیت کا علم. بات مولا علی کے علم سے ہوتے ہوتے اولاد علی کے علم پر، یہ علم علی ہی کا اظہار ہے. جی کا جواب لے کر آئے 3 دن بعد. کا جی جواب لے کر آئے. جواب کیا ہے؟ کہ حضور یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا واجب القتل ہے. اے صدقے جاؤں میں، یعنی دلیل کے مقابلے پہ جواب نہ ہو سکے تو قتل کر دینا، یا پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے. یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ پرانی ہی اس طرح چلی آ رہی ہے. دلیل جواب نہیں ہے، قتل کر دو. مامون نے تو جو ان کو کہا وہ ممبر سے دہرا نہیں سکتا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے. ایک وزیر آیا اس کے پاس نے کہا حضرت کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ جواب ہی نہیں کسی کے پاس کا. کہ نہیں ابھی علی کا ایک بیٹا زندہ ہے، بلائیے ان کو، وہ علی جیسے ہیں، بلائیے ان کو. آئے امام رضا علیہ السلام کو بلوایا گیا، پہنچے امام. جیسے امام پہنچے تو مسجد علم لگائی گئی. اب یہ بھی اپنے وقت کا علی ہے نا، مسجد علم لگائی گئی. مجمع اللہ جانے اس وقت کتنا، سینکڑوں کا ہوگا، ہزاروں کا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت بڑا مجمع. اور وہ تو چوڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو سب کو شکست دے چکا ہوں، خالی ایک باقی رہ گئے بس. یہ ان کو میں نے اگر شکست دے دی تو بات ختم ہے، بس اسلام لپیٹ دیا جائے، ختم. یہ ون لائنر ہے. امام نے کوئی لمبی بحث نہیں کی ہے، ایک جملہ کا، ایک خالی بات ختم ہو گئی. وہ آ کے بیٹھا. مامون نے کہا پوچھو. کہ ان سے پوچھو، ان 200 سے؟ کہ نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھو. علی کے اس بیٹے نے دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی. ضائع نہیں کرنا آپ نے جملہ. جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا، وہ 8ویں نے خراسان میں دوہرا دیا تھا. وہی علم ہے. کہ پوچھ. اچھا یہ بتائیے کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ نہیں. اب اس کے سامنے یہ کہ اس کا کوئی جواب الگ ہو ہی نہیں سکتا. کیا جواب ہے اس کا؟ وہی کہیں گے میں مانتا ہوں. میں سامنے سے کہوں گا میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا، بس بات ختم ہو جائے گی. اسے مان لیتے ہیں جیسے دونوں مانتے ہو. کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. جی. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہیں تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ تمام اولاد علی پر اللہ. ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا کہ میں جانتا بھی نہیں. اور کیا تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ اس سے آیتیں پڑھ دوں میں؟ دیکھیں انجیل قرآن کی طرح نہیں تھا کہ قرآن کا جو نسخہ وہ ہر ایک کیا ایک جیسا ہوگا. انجیل کے نسخے مختلف ہوتے تھے. تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس کون سا انجیل کا نسخہ ہے، اور کیا میں اس سے آیتیں پڑھ کر بتلاؤں کہ عیسیٰ نے کہاں کہاں محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری دی ہے. چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. امام نے اس سے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں. اس نے کہا کہ سوال پوچھ لیجیے، آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا ورنہ خاموش ہو جاؤں گا. آگے ایک جملے میں کھال میں آ گیا فوراً. کہا کہ آپ جواب مجھے آتا ہوا میں دوں گا ورنہ چپ ہو جاؤں گا. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے کیا؟ عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ عیسیٰ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا بات کر دی آپ نے. عیسیٰ تو ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی نمازیں پڑھیں. کہ اگر تو عیسیٰ کو خدا کہتا تو یہ بتا عیسیٰ کس کی عبادت کرتے تھے، کس کی نماز پڑھتے تھے، کس کا یا علی. بات ایک منزل پر ابھی رکی ہوئی ہے کہ عیسیٰ کس کی عبادت کرتے تھے. اگر تو خدا کہتا ہے بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے.
اللہ تو کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا, اگر اللہ تو کسی کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا, اللہ ہوتے ہوئے کون کس کی عبادت کرے گا؟ تو کہا وہ کس کی نماز پڑھتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دیکھو عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا, غیر مسلم تھا لیکن غیرت رکھتا تھا. ایک مرتبہ اٹھا اور اس غیرت ایمانی سے جو اس کے دل میں فطرت کی آواز تھی, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. بات تمام ہو رہی ہے. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ ابھی تو ایک فضیلت کے معیار پہ بات ہوئی ہے. پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے کتنے ہی شاگرد ملیں گے. لکھا امام ابو حنیفہ شاگرد تھے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, امام صادق کے شاگرد تھے. کتنے ہی بڑے بڑے شاگردوں کے نام ملیں گے, استاد کا نام کبھی نہیں ملے گا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, کہیں میں تاریخ طبری اور ان جیسی تاریخوں کی بات کر رہا ہوں, میں شیعہ ہوتے ہوئے بات نہیں کر رہا, میں تو ایک جنرل مسلم ہوتے ہوئے ہسٹورین. آپ نے ان کے شاگردوں کے نام لکھے تو کیا کوئی استاد بھی ہے؟ اس لیے کہ جب بھی امام روایت کریں تو فقط یہ کہیں قال رسول اللہ, قال رسول اللہ. اور جب پانچویں امام کی شہادت ہوئی تو کسی نے کہا کہ وہ جو قال رسول اللہ کہنے والا تھا نا وہ دنیا سے چلا گیا, اب کون ہمیں سنائے گا قال رسول اللہ؟ صادق آل محمد تشریف فرماتے, امام نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی. تعجب سے کہا ارے یہ تو قال اللہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ. امام نے کہا ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم, جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے, یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. یعنی فقط ہم کہہ سکتے ہیں قال اللہ, فقط ہم کہہ سکتے ہیں قال رسول اللہ. جتنا علم علی ابن ابی طالب ہے وہ در حقیقت علم خدا ہے, مجھے کہنے دیں. اس لیے کہ مولا علی نے خود فرمایا, توحید صدوق میں روایت ہے, انا علم اللہ. ابھی اس کی گہرائی جتنا میری اوقات ہے تو میں پڑھوں. مولا نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, میں عین علم اللہ. عالم ہونا اور بات ہے, عین علم ہونا اور بات ہے. میں علم اللہ ہوں, عالم بعلم اللہ نہیں کہا. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ترتیب سے چلا. جب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ مولائی, ان کے سامنے کوئی ایک ناصبی ٹکر گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم یہ تھا. انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں, میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام کا, میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. آج کل کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, کسی کا لقب کسی پہ چپکا دو, کون پوچھنے والا ہے؟ میرے مولا شجاع و کریم علی علیہ السلام کا, میرے مولا شجاع و کریم حضرت فلاں. انہوں نے سوچا پروردگار اس وقت تو میرے دل میں کوئی ایسی فضیلت ڈال دے, مولا علی کی جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہیں کر سکے. میں جو لقب کہہ رہا ہوں سامنے سے وہ لقب کہہ رہا ہے, میں جو لقب کہہ رہا ہوں سامنے سے کہہ رہا ہے. میرے مولا سخی و کریم علی, کہتا ہے میرے مولا سخی و کریم فلاں. میرے مولا عالم کل علی, کا میرے مولا عالم حضرت فلاں. میرے مولا امیر المومنین علی, میرے مولا امیر المومنین فلاں. میرے مولا امام المتقین علی, میرے مولا امام المتقین فلاں. کہتے ہیں مجھے فضیلت یاد آئی جو خود مولا علی کی اولاد امام رضا نے سمجھائی. میں نے اس کی جانب دیکھا, میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا. پھر اس سے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. یہ فضیلت یہیں سے شروع ہوتی ہے, یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ما من علم الا وانا افتتحہ, حضرت کمیل سے مولا علی نے کہا کہ کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کا افتتاح میں نے نہ کیا. وما من شیء الا والقائم یختتم, اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا اختتام میرا قائم نہ کرے.
جب حضرت حجت تشریف لائیں گے نا، روایت میں ہے کہ جتنے بھی علم کے حروف ہیں وہ 27 ہیں، 27 حروف ہیں، لیٹرز ہیں، ان میں سے 2 خالی ظاہر ہوئے ہوں گے. ابھی تک خالی 2 ظاہر ہوئے ہیں، ابھی 2 بھی نہیں ہوئے، جب ظہور ہوگا تب تک 2 ہوں گے. جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنا میڈیکل سائنس ہے، جتنی اسٹرونومی ہے، جتنی بایولوجی ہے، جو کچھ ہے وہ 2 حرف ظاہر ہوں گے. مولانا نے کہا جب میرا بیٹا آئے گا نا تو 25 اور ایک ساتھ ظاہر کرے گا. جی بس بات تمام ہو گئی. اس لیے ابن عباس نے کہا ھذا الیوم نقص العلم الفقہ من ارض المدینہ. آج علی نہیں اٹھے، جب علی کی شہادت کی خبر آئی نا، کہ علی نہیں اٹھے، کہ آج دنیا سے علم اٹھ گیا. عالم نہیں کہا، کہ علم اٹھ گیا، ختم. علی کو رونے کے لیے تشریف لائیں اور داہنے بانے آپ بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں جہاں تک آواز جا رہی ہے. دیکھو علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے. علی کے مصائب تو وہاں سے ہیں کہ جب علی کے سامنے زہرا کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. سادات کرام تشریف فرمائیں، جب بیٹوں کے سامنے ماں کے مصائب پڑھے جائیں فرش عزا پر، یقیناً مولا علی راضی ہوں گے کہ اگر پہلا جملہ میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے لے کہوں. اس لیے کہ خود علی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہے، مولا گر گڑا کر یہ کہتے تھے کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے خاموش رہنا پڑے. علی کے سامنے کوئی زہرا پر دروازہ گرا دے، وصیت رسول کے مطابق علی خاموش رہے. علی کے سامنے محسن کی شہادت ہو جائے، علی خاموش رہے. علی کے لیے تو سب سے مشکل موقع وہ تھا کہ جب زہرا کو دربار میں بلایا گیا. کہاں ہیں رونے والے نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھ کر ایسے کھینچا گیا جیسے ذبیحے کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. ایک یہودی نے دیکھا مولا علی کو، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا یہاں پر؟ یہ کون سا کلمہ پڑھنے کا موقع ہے؟ علی کی گردن میں رسی کھینچ کر لے جا رہے، تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا. میں جانتا ہوں یہ کتنا شجاع ہے، یہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ سکتا ہے. آج اس کی گردن میں رسی ہے، اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہوا ہے، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی یہ خاموش ہے. یہ اللہ کی حجت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ 3 دن علی پر رونے کے لیے ہیں. اب ایام علی کے لیے تشریف لائے ہیں. پھر علی کی گردن پر تلوار رکھی گئی، خلافت قبول کریں. ایک مرتبہ بی بی زہرا، دیکھیں ایام فاطمیہ میں پڑھے جاتے ہیں بی بی کے مصائب. میں تو جب ایام فاطمیہ جب بھی آتے ہیں نا تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتا بی بی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. وہاں حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی، یہ غربت ہے علی، مولا علی کی غربت ہے کہ علی کی زوجہ درباروں میں جائے. مولا علی کی غربت ہے کہ امام حسن مدینہ کی گلی سے گزرتے نہیں ہے. کسی نے کہا مولا یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ میری ماں کو مارا جاتا تھا، فاطمہ زمین پر گر جاتی تھی. علی کو صبر کرنا پڑے مدینہ میں. علی کی گردن پر تلوار تھی. جیسے ہی زہرا غش سے فاقہ ہوا تو فوراً پوچھا آئینہ ابو الحسن علی کو کہاں لے کر گئے؟ کبھی بھی علی کو دربار میں لے کر گئے تاکہ خلافت کو قبول کروائیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فوراً بی بی آئیں، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، مسجد کے دروازے پر پہنچی، کہا ابھی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گی. ابھی سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، ایسا لگتا تھا کہ مدینہ پر عذاب آ جائے گا. بی بی فاطمہ پر رونے والے، مولا علی علیہ السلام پر رونے والے. ایک مرتبہ لوگوں نے گھبرا کر چھوڑ دیا علی کو. بی بی بچا لائے علی ابن ابی طالب کو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا بی بی مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار تھی، آپ بچا لائی. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر تھا، قابض علی شیبت، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. وضربۃ من ضربۃ، حسین پر ضربتیں لگی. ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، کون تھا کہ جو حسین کو بچا کے لاتا؟ جی علی کے مصائب کا آغاز وہاں سے ہے جب علی کی خلافت غصب کی گئی، جب زہرا کو شہید کیا گیا.
لیکن جانتے ہو آج کی شب کا علی نے اس وقت سے انتظار کیا تھا جب بی بی کو دفن کیا نا، فرمایا نفسی علی زفراتها محبوست، اے زہرا میں آپ کو سپرد لحد تو کر رہا ہوں لیکن میری سانسیں میرے سینے میں رکی ہوئی ہیں، یا لیتھا خرجت مع الزفرات، یہ مولا علی کا شعر ہے، مرثی آئے جو مولا نے قبر میں پڑھا تھا وہاں، کاش یہ سانس بھی نکل جائے۔ علی اب جینا نہیں چاہتا 30 سال تک علی نے انتظار کیا، آج کی شب آ گئی، بی بی ام کلثوم کے علی نے افطار کیا۔ جب 41 ہجری کا رمضان آیا تھا نا تو مولا علی اپنی اولاد میں سے ایک ایک کیا افطار فرماتے تھے۔ 13 رمضان آ گئی، مولا نے خطبہ دیا، امام حسن علیہ السلام سے پوچھا بیٹا حسن کتنے دن گزر گئے رمضان میں؟ کہ بابا 13ویں رمضان گزر گئی، کہ بس ان قریب یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہونے والی ہے۔ بار بار علی فرماتے تھے یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہونے والی ہے۔ 19 رمضان کو بی بی ام کلثوم کے افطار کیا، تھوڑے سے مسائل مجھے پڑھنے ہیں یا علی کہہ کر اپنے آپ کو پہنچاؤں نجف اشرف، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کی خواہش ہوتی ہے جو بہترین افطار باپ کے لیے ہو سکے وہ مہیا کر دے، لیکن بی بی جانتی ہے مولا علی کے مزاج کو، فقط نمک کا ایک ٹکڑا رکھا، دودھ کا ایک جام رکھا اور ایک روٹی رکھی۔ کتنی سادہ غذا تھی، بی بی جانتی تھی کہ میرے بابا، لیکن مولا علی نے کہا کہ اے بیٹی آپ تو جانتی علی نے ساری زندگی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، 2 میں سے ایک غذا اٹھا لیجیے۔ بی بی ام کلثوم نے کہا میرا دل چاہا میرے بابا دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیں، لہٰذا میں نے نمک اٹھانا چاہا، میرے بابا نے مجھے روک دیا کہ بیٹی علی کو نمک بہت مرغوب ہے، دودھ اٹھا لے۔ علی نے یہ افطار روٹی اور نمک سے کیا، فرمایا ان فی حلالھا حساب وفی حرامھا عقاب، دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے۔ اللہ اکبر کا پھر طویل عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، کہتے تھے جملہ سننا پھر رونا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ بی بی ام کلثوم نے آ کر کہا کہ بابا آپ تو دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے گئے، کبھی میں نے آپ کو مضطرب نہیں دیکھا، کہ آج آپ کی کیفیت میں اضطراب کیوں ہے؟ کہ بیٹی آج دنیا کے کسی انسان کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے علی کو آج رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ ابھی 19 رمضان تھوڑی سے گزری تھی کہ گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی، علی باہر نکلے، دیکھا حذیفہ یمانی ہے، 200 تلوار برداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہا مولا پہلی رمضان سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہونے والی ہے، مولا تحفہ ہماری زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں، کوئی آپ کو مار کر چلا جائے، مولا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ مولا نے حذیفہ کو دیکھا کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ آپ میرے امام ہیں، کہ میں حکم دیتا ہوں واپس چلا جا۔ حذیفہ پلٹے، جا رہے تھے لیکن منہ موڑ موڑ کر دیکھتے جاتے تھے، کہتے تھے کہیں آخری دیدار نہ ہو علی کا، کہیں آخری دیدار نہ ہو علی کا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے آگ لگ گئی، فجر کا وقت آیا، تھوڑی دیر میں آواز آئی الا وتہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا، الا قد قتل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، علی مارے گئے۔ مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو، ہے نا۔ جب مولا علی نکلے گھر سے باہر، اب تشریف لے جانا چاہتے ہیں کہ مرغابیاں آ گئیں۔ مولا نے کہا کہ اے بیٹی جب تک ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو انہیں اپنے پاس رکھنا، نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ علی کسی جانور کو بھی کوفہ میں بے نماز بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ اکبر، میں کہوں گا کہ جو مولا جانور کو بھوکا اور پیاسا نہ دیکھ سکے، اسی کوفہ میں علی کی پوتی جب لائی گئی نا، کوئی ایک بھی پانی دینے والا نہیں تھا، سکینہ علی کی پوتیاں کب تک پیاسی رہی، علی کی بیٹی زینب ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، کمر بند الجھا،
دروازے میں مولا نے کمر بند کو ٹھیک کیا، کہا اجزر حیازمک للموت فإن الموت لاقیک، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر دیا، موت اس سے ملاقات کرنے والی ہے۔ مولا مسجد کوفہ میں پہنچے، آخری جملوں تک آ گیا میں 19 رمضان تک، اور اس کے بعد کل پڑھنا شروع کروں گا یہاں سے انشاءاللہ۔ جب مولا علیہ السلام پہنچے تو دیکھا ابن ملجم ہے کہ جو اوندھا سویا ہوا ہے۔ میں کہوں گا مولا ہر ایک کو بیدار کیجئے، اس کو نہیں کیجئے گا بیدار، لیکن علی سمجھانا چاہتے ہیں علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، تو اپنے محب کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا کبھی فجر کی نماز نہ قضا کرنا، مولا علی علیہ السلام کا دل دکھے گا۔ علی نے ابن ملجم کو بیدار کیا، مازن اذان پہ پہنچے۔ یہ وہ آخری رات ہے کہ مسجد کوفہ میں علی نے پڑھا مولایا یا مولایا، جو جانتے ہیں مناجات کو، انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ یہ علی نے آخری مناجات پڑھی کوفہ میں، مازنے پر پہنچے، اذان دی، اللہ اکبر۔ علی کی مسجد کوفہ میں آخری اذان ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت تھی اور پہلا ہی سجدہ تھا، مولا کا اٹھتا ہوا سر ہے، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار ہے۔ علی نے کہا وَلَا وَاللَّهِ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ ایک جملہ مجھے کہنا ہے، سر پر ضربت لگی، علی ابن ابی طالب نے امام حسن علیہ السلام کو آگے کیا، حسن کی امامت میں نماز کو پورا کیا، حسن کے لیے غدیر بنائی، میرے بعد تمہارے لیے حسن امام ہے، اور جب نماز مکمل ہوئی تو غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حسن مجتبیٰ نظر آ رہے ہیں، حسین سامنے نہیں ہے۔ کہا حسین کہاں ہے؟ امام حسین، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، امام حسین اپنی آنکھوں کو مولا علی کے تلووں سے لگاتے جاتے تھے۔ آخری جملے پر آ رہا ہوں میں، حسین کو بلایا، کہ بیٹا حسین اس طرح سے نہ رو، کہ بابا رسول اللہ کے بعد اور اماں کے بعد یہ سخت ترین دن ہے، اب حسین آپ کے بغیر کیسے جیے گا بابا؟ مولا علی نے کہا بیٹا صبر کرو، یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھو دادا ابراہیم اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا، صبر نہ کر سکا، بس یہ تسلی دینے کا انداز۔ پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا بل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہ بیٹا یہ دیکھ بابا علی کھڑے ہیں، یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں۔ عجب گریہ ہے، خدا کی قسم عجب گریہ ہے۔ جی جی یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے، رسول اللہ پرسہ لینے آئے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جن کی ولایت پر آپ نے شہادت پیش کی تھی، اے بی بی آج آپ کے زوج علی ابن ابی طالب کی مجلس ہے، آج حسن و حسین آئے ہیں، اگر رو سکو آج عباس پرسہ لینے آئے ہیں بابا کا، آج بی بی زینب علی کی بیٹی آئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ آخری جملہ علی پر ضربت لگی، علی نے سر اٹھایا، میں کہوں گا مولا سجدے میں حملہ ہوا لیکن خود سر تو اٹھا لیا، قربان اس حسین پر کہ جب حسین کا سر سجدے میں، حسین سجدے سے سر نہ اٹھا سکے، نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا، سید سجاد نے دیکھا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بھوبی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند۔ چلیں نجف اشرف امیر المومنین کی خدمت میں، یا ملسنے یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ۔ آج ہماری یتیمی کی شب ہے، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام علی بریا وجیہا اشفع لنا، اور بہتر ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں، یا وجیہا عند
اشفع لنا. مسجد کوفہ سوچ کے پڑھنا. یا وجیہا عند